السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ وارید ان اسیر بسیرت جدی و ابی وَأَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ صلوات پڑھیے عصر عاشور کا ہنگام ہے۔ حسین ابن علی نے امام نے دنیا میں ایک عظیم انقلاب کو پیغمبر گرامی اسلام کی تعلیمات کو 1,24,000 نبیوں کی محنتوں کو قیامت تک کے لیے باقی رکھنے کا منصوبہ پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد حالات بدلے، آہستہ آہستہ حالات تبدیل ہوتے گئے، اسلامی قدریں مادی قدروں میں بدلیں، اسلام کا آفاقی پیغام ظلم بربریت کے سائے میں تبدیل ہونے لگا۔ پیغمبر نے جو عربی تعصب کو ختم کیا وہ پھر بحال ہو رہا تھا۔ قرآن جو پیغمبر نے پہنچایا اس کی نفی ہو رہی تھی۔ بڑے بڑے خاصان دین، اہم لوگ، اہل حل و عقد بے طرف ہو گئے، مصلحتوں کا شکار۔ کئی رشید حجری، کئی ابو ذر غفاری، کئی میثم تمار قتل ہو گئے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دختر پیغمبر کے دروازے پہ آگ لگی، بندے خاموش ہیں۔ اس طرح سکوت ہے معاشرے پر، جو مرضی ہے کوئی کرے، کوئی بولنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں، ہر کوئی مصلحت کا شکار۔ مجھے کیا، جو مرضی ہے کوئی کرے۔ ایسے بگاڑ میں ہر کوئی چپ رہ سکتا ہے، حسین کیسے چپ رہے؟ حسین ابن علی اس بگڑے ہوئے ماحول کو اصلاح کی طرف لے جانے کے لیے اپنے منشور کا اعلان فرماتے ہیں، لوگو انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما۔ میں کوئی شرارت کرنے کے لیے، فساد برپا کرنے کے لیے، تکبر کے لیے، ظلم کرنے کے لیے نہیں نکلا۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ۔ یہ میرے نانا کی امت میں جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، حسین اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ جہاں فساد ہو، فساد کے مقابل میں اصلاح ہوتی ہے۔ حسین ابن علی اپنے اس وصیت نامے میں، اپنے اس منشور کربلا میں، اپنے اس پیغام میں قیامت تک آنے والے لوگوں کو
پیغمبر کا نواسا بتانا چاہتا ہے کہ دنیا کے جس کونے میں اصلاح ہوگی حسینیت وہاں ہوگی، جہاں فساد ہوگا یزیدیت وہاں ہوگی، جہاں امن کی بات ہوگی وہاں حسینیت ہوگی، جہاں فساد اور جھگڑے کی بات ہوگی وہاں یزیدیت ہوگی۔ میں کیوں نکلا ہوں کہ اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، میں نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں، نیکی کا حکم دینا چاہتا ہوں، میں برائیوں سے روکنا چاہتا ہوں۔ اريد ان اسیر بسیرت جدی و ابی، میں اپنے نانا کی سیرت پہ عمل کرنا چاہتا ہوں، اپنے بابا کی سیرت پہ عمل کرنا چاہتا ہوں۔ حسین ابن علی بتانا چاہتے ہیں کربلا کوئی نیا منشور نہیں ہے، کربلا کوئی نیا پیغام نہیں ہے، کربلا کسی نئی شریعت کا نام نہیں ہے، کربلا کسی الگ سے طرز زندگی کا نام نہیں ہے، وہی سیرت پیغمبر، وہی سیرت علی جس کے سبق عرصے سے دنیا بھول رہی تھی، میں انہیں دوبارہ زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کربلا سیرت پیغمبر کے احیاء کا نام ہے، یہ کربلا سیرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دوبارہ سے زندہ کرنے کا نام ہے۔ وہ قرآن بھول رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے لعبت بنو ہاشم بالملک، بنو ہاشم نے حکومت کے حصول کے لیے ڈھونگ رچایا تھا، نہ کوئی وحی آئی تھی، نہ کوئی فرشتہ آیا تھا، نہ کوئی قرآن اترا، یہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ انکار وحی کر رہا تھا اور حسین نوکے نیزہ پہ پڑھ کے سنا رہا تھا جسے تو مٹانا چاہتا ہے تو مٹ سکتا ہے، نہ قرآن مٹے گا نہ ہمارا ذکر مٹے گا، یہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ حسین بن علی نے پیغمبر کے اس سارے منشور کو قیامت تک زندہ رکھنے کا منصوبہ بنایا، اور عزاداروں بہت بڑا اجتماع ہے۔ حسین بن علی صرف اپنے نانا کی شریعت کا ہی محافظ نہیں، ہمارے ہاں کلمہ استعمال ہوتا ہے حسین بن علی محسن انسانیت ہے، لیکن قرآن کہتا ہے حسین صرف محسن انسانیت نہیں، محسن کائنات ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اگر حق باطل کی اتباع کر لیتا، اگر حق باطل کے پیچھے چل پڑتا، اگر حق باطل کے نقش قدم پہ چلتا، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، یہ زمین، یہ آسمان، زمین و آسمان کے درمیان ساری مخلوق فساد برباد تباہ ہو جاتی، زمین نہ رہتی، آسمان نہ رہتا، مخلوق ختم ہو جاتی، سورج میں نور ہو جاتا، چاند رک جاتا، ختم ہو جاتا، قیامت برپا ہو جاتی اگر حق باطل کے پیچھے چل پڑتا۔ حسین بن علی نے انکار بیعت کر کے اس سارے نظام کو بچا لیا۔ یہ زمین اپنے محور پہ قائم، یہ سورج اپنے محور پہ قائم، یہ آسمان اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ ہمارے ہاں مجالس میں لوگ کہہ دیتے ہیں یہ کربلا عاشور والے دن زمین پھٹی کیوں نہیں، آسمان گرا کیوں نہیں، سورج بے نور کیوں نہیں ہوا، اتنا ظلم ہوا۔ تو ہم کہتے ہیں یہ ہو جاتا، زمین پھٹ جاتی، آسمان گر پڑتا، سورج بے نور ہو جاتا اگر حسین بیعت کر لیتا۔ حسین بن علی نے انکار بیعت کر کے اس سارے نظام کو، اس سارے کائنات کو بچایا۔ یہ جو آج تک دین، شریعت، اسلام، قرآن، نماز، شرم، حیا، شرافت، دیانت، امامت، سخاوت، کرامت، یہ سب کچھ بچا ہے نا، یہ صدقہ ہے حسین کا۔ اور میں تو کبھی کبھی مجالس میں یوں بھی کہہ دیتا ہوں، جب گھر جاؤ نا، گھر جاؤ، وہاں کچھ رشتوں کا تقدس تمہیں نظر آتا ہے، یہ بہن ہے، یہ اماں ہے، یہ پھپھی ہے، یہ خالہ ہے، یہ رشتوں کا تقدس جو تمہاری آنکھوں میں موجود ہے نا، یہ احسان ہے زہرا کے لال کا۔
ورنہ یزید تو یہ سب کچھ مٹا رہا تھا، یہ ختم کر رہا تھا۔ اب سوچو حسین کتنا بڑا محسن ہے، حسین ابن علی نے کتنا بڑا احسان کیا ہے، اپنا سب کچھ قربان کر کے اسلام، دین، شریعت کا سب کچھ بچا لیا۔ اور حسین ابن علی کا ذکر قیامت تک رہنا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، اللہ کا وعدہ ہے حسین حسین تو ہوگا، حسین کا ذکر تو ہوگا، لبیک یا حسین کی صدائیں تو لگے گی، یہ عزاداری تو ہوتی رہے گی، یہ ہماری وجہ سے نہیں ہے، یہ مت کبھی سوچا کرو ہم ہیں عزاداری ہے، عزاداری ہماری وجہ سے نہیں ہے، عزاداری ہماری وجہ سے نہیں ہے، ہم نہیں تھے، عزاداری تھی، ہم چلے جائیں گے، عزاداری رہے گی، عزاداری ہماری وجہ سے نہیں، ہم عزاداری کی وجہ سے زندہ ہیں۔ بہت عظیم بات کہی ہمارے ایک عظیم محقق عالم گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں لوگ یہ بہانے بناتے، اشکالات کرتے، یہ کیسے ہے شیعہ قوم، ہر سال وہی قصے، وہی کہانیاں، ہر سال وہی کہانی، وہی باتیں، تھکتے ہی نہیں، گھبراتے ہی نہیں، پریشان ہی نہیں ہوتے، وہی باتیں ہر سال دہرائے جا رہے ہیں۔ ایک بات بار بار دہرائی جائے بندے تھک جاتے ہیں، یہ کیسے شیعہ ہے، وہی باتیں ہر سال۔ انہوں نے جواب میں کہا بھئی اگر بات دہرانے سے بندہ تھک جاتا ہے تو نماز پڑھنا چھوڑ دو۔ وہی نماز، صبح 2 رکعت، ظہر کو 4 رکعت، عصر کو 4 رکعت، مغرب کو 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت، وہی تو ہے، وہی سورہ الحمد، وہی سورہ بعد میں قل ہو اللہ، وہی رکوع، وہی سجدہ۔ چھوڑ دے، قرآن پڑھنا چھوڑ دے۔ کہ نہیں چھوڑ سکتے؟ کہ کیوں نہیں چھوڑتے؟ کہ اس میں بندگی ہے۔ اچھا یہ کھانا چھوڑ دے، صبح بھی ناشتہ، دوپہر کو کھانا، رات کو کھانا، روز کھانا، دن میں 3 دفعہ، جب سے پیدا ہوا کھائے جا رہا ہے، مرتے تک کھاتا ہے، چھوڑ دے، تھکتا ہی نہیں۔ کہ نہیں چھوڑ سکتا؟ کہ وجہ کیا ہے؟ کہ اس میں زندگی ہے۔ تو میں کیسے اتنے بڑے مجمع میں یہ پیغام دوں جس میں صرف بندگی ہو؟ اسے بھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ جس میں صرف زندگی ہو اسے بھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو دنیا والوں، اس عزاداری میں ہماری زندگی ہے، اللہ کی بندگی ہے، ہم کیسے چھوڑیں اس کو؟ یہ پیغام ہے، یہ چلتا رہے گا۔ حسین ابن علی کا مشن ہے، یہ سارا دین۔ کل میں ایک اہل سنت عالم دین سے سن رہا تھا، خدا انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، وہ کہہ رہے تھے واقعہ کربلا سے پہلے اسلام محمدی تھا۔ واقعہ کربلا سے پہلے اسلام محمدی تھا۔ 61 ہجری واقعہ کربلا کے بعد پھر یہ اسلام حسینی ہو گیا ہے۔ ہاں وہ کہہ رہے حسین منی وانا من الحسین کی تشریح کرتے ہوئے وہ کہہ رہے تھے کہ 61 ہجری تک حسین ابن علی کا وجود ظہور پیغمبر کی وجہ سے ہے، اور 61 ہجری سے لے کر قیامت تک پیغمبر کی بقا حسین کی وجہ سے ہے۔ بہت بڑا احسان ہے۔ حسین المنی کا مفہوم یہی ہے، حسین المنی وانا من المفہوم من الحسین کا سبق یہی ہے، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، میں نہ ہوتا حسین دنیا میں نہ آتے، حسین قربانی نہ دیتے، یہ قیامت تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، یہ جو کلمے پڑھے جا رہے ہیں نا، یہ احسان ہے زہرا کے لال کا۔ پس بنائے لا الہ است حسین کا مفہوم تو یہی ہے نا، یہ کلمہ بچ گیا، حسین ابن علی نے قربانی دے کے اسے بچا لیا۔
بس میرے دوستو وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے عصر عاشور کی اس مجلس میں اس سے زیادہ انتظار کروانا بھی مناسب نہیں ہے۔ آپ سائے میں بیٹھے ہیں، آپ کے اطراف میں پنکھے چل رہے ہیں جن میں بہترین ٹھنڈا پانی ہے، پانی کے جھونکے آپ پہ آ رہے ہیں۔ حسین کے عزاداروں کو گرمی نہ لگے، آؤ ذرا کربلا چلیں۔ اللہ اکبر، آؤ ذرا کربلا چلتے ہیں۔ صبح کی نماز آپ نے پڑھی، ساری رات آپ بیدار رہے، صبح کی نماز پڑھی ہوگی آپ نے، نماز سے فارغ ہوئے، حسین بن علی کی جنگ شروع ہو گئی۔ پہلی جنگ مغلوبہ ہے، 50 ساتھی پہلے حملے میں شہید ہو گئے، جس کے تھے ہی سارے 72۔ 50 پہلے حملے میں شہید ہو گئے، پھر ایک ایک ہو کے میدان میں جانے لگے۔ پہلے صحابہ یار و انصار ایک ایک کر کے گئے، وہ ختم ہو گئے۔ پھر اپنے رشتہ دار شروع ہو گئے، دور کے رشتہ دار، قریبی رشتہ دار۔ ایک منزل، ایک وقت ایسا آ گیا جب سارے کربلا میں اکیلا حسین بچ گیا۔ اکبر چلے گئے، قاسم چلے گئے، اولو محمد چلے گئے، غازی تنہا کر گیا، علی اصغر بھی چلا گیا، اب کوئی نہیں بچا، اکیلا بچ گیا حسین۔ یہ ابھی نماز ظہر پڑھی ہے نا آپ نے، اللہ آپ کی نماز کو قبول کرے۔ یہ جو ظہر پڑھی ہے آپ نے نا، یہ حسین ابن علی نے کربلا میں جماعت کے ساتھ پڑھی تھی۔ کچھ بچ گئے تھے جو کہہ رہے تھے حسین آزوال ہو گیا، جی چاہتا ہے زندگی کی آخری نماز حسین تیرے ساتھ پڑھ لے۔ میرے مولا نے کہا سعید جعلک اللہ من المصلین، اللہ تجھے نمازیوں سے بنائے، اس وقت تجھے نماز یاد ہے۔ میرے مولا نے جماعت کروائی، 2 بندے سامنے کھڑے ہو گئے، صحابی، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ ادھر سے تیر آتا اپنے سینے پہ لیتے، ادھر سے تیر آتا اپنے سینے پہ لیتے، حسین کو بچاتے۔ ادھر پہ مولا نے پڑھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، صحابی قدموں میں گرا، میرے مولا سے کہتا ہے مولا کیا میں نے وفا کا حق ادا کر دیا؟ کیا آپ مجھ پہ راضی ہیں؟ کہا میں بھی راضی ہوں، میری ماں زہرا بھی راضی۔ نماز ظہر جماعت کے ساتھ پڑھی، لیکن پھر وقت ایسا آیا اکیلا بچ گیا حسین۔ عصر کا ہنگام ہونے کو ہے، عزادارو حسین آئے، وہاں آئے جہاں مشکل تھا، اپنی بہن کے دروازے پہ آئے۔ یہ اتنا مشکل مصائب ہے، جناب سیدہ نے ایک خطیب کو خواب میں پیغام بھیجا تھا، میرے بیٹے کی زری پہ آ کے یہ مصائب ضرور پڑھا کر۔ اس نے اپنی بہنوں کو الوداع کیسے کیا؟ حسین ابن علی آئے، بدن زخموں سے چورے، اپنی بہن کے دروازے پہ آئے، السلام علیکہ یا زینب و یا ام کلثوم و یا سکینۃ علیکن منی سلام، میرا آخری سلام۔ جن کا کوئی نہ رہ گیا ہو، اکبر چلا گیا، عباس چلا گیا، حسین آخری سلام کرنے دروازے پہ آ گئے۔ میری آقا زادی نے کہا حسین بھائی ذرا اندر آ جاؤ نا، ذرا اندر آ جاؤ۔ کہا بہن میری حالت ایسی ہے، میں اندر آیا کوئی بچہ دیکھ کے مر جائے گا، میرے بدن میں زخم ہے۔ کہا اندر آؤ، میں نے کچھ وصیتیں ہیں، میرے ذمہ وصیتیں ہیں، میں نے وہ پوری کرنی ہے۔ حسین اندر آئے، عزادارو میری آقا زادی نے کہا حسین ذرا خاک کربلا پہ بیٹھو۔ حسین خاک کربلا پہ بیٹھے، زینب کبریٰ آگے بڑھی، بھائی اب جانے لگے ہو نا، میرے ذمہ کچھ وصیتیں ہیں، اے بھائی ذرا بندے کبا کھول۔ حسین نے بندے کبا کھولے، زینب آگے بڑھی، بھائی ذرا گردن آگے کر، بوسے دینے شروع کیے۔ یہ اماں کی وصیت تھی، یہ بابا کی وصیت تھی، یہ بابا علی کی
کی وصیت تھی، پھر کیا گردن جھکا، پیچھے بوسہ دیا، یہ اجڑی زینب کا، یہ زینب قمرہ کے حصے کا بوسہ۔ اور جب زینب قمرہ بوسے دے چکی، حسین آگے بڑھے، تو نے وصیتیں پوری کر لی، ہاں زینب ذرا اپنے بازو آگے کرو، کلائیوں پہ بوسے دیے، یہ باب علی کے حصے کا، یہ نانا محمد کے حصے کا، یہ بھائی حسن کے۔ پھر غریب اٹھا کہ ذرا سر سے چادر ہٹا، یہ غریب حسین کے وصیتیں پوری کرنے لگے۔ حسین اٹھے، آئے اس خیمے میں جہاں زین العابدین سوئے ہوئے تھے، جہاں زین العابدین لیٹے ہوئے۔ اٹھ میرے لال، اسرار امامت لے لے۔ اٹھ، ہم جانے لگے ہیں۔ بیمار نے آنکھ کھولی، عجیب منظر دیکھا، اکیلا بابا ہے، چچا غازی کوئی نہیں، بھائی علی اکبر کوئی نہیں۔ سوال کرنا شروع کیے، چچا بابا اکیلے آئے ہو، بھائی علی اکبر کہاں، چچا غازی کہاں، تیرے ساتھی کہاں؟ صرف ایک جملہ کا، سجاد کب تک پوچھتے رہو گے؟ اب خیموں میں یا تو بچ گیا یا میں؟ سارے چلے گئے۔ اسرار امامت لے لے، بعد میں یتیموں کا خیال رکھنا، مسکینوں کا خیال رکھنا، میرے بچوں کا خیال رکھنا، ان بیواؤں کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ شام جانا ہے، خیال رکھنا۔ وصیتیں پوری ہوئی، ایک مرتبہ نکلنے لگے، ایک عجیب آرزو پیش کر دی۔ حسین کہتے ہیں، یا اختی زینب، اے میری بہن زینب، ایتینی بقمیص عتیق، کوئی پرانا لباس مجھے دے دو، پرانا لباس مجھے دے دو، لا یرغب فی احد، جو کسی کو پسند نہ آئے، مولا دشمنوں میں جانا ہے۔ پرانا لباس کیوں؟ کہ زینب میرے دشمن بڑے کمینے ہیں، انہوں نے مجھے لوٹنا ہے، چاہتا ہوں ایسا لباس ہو میری لاش کی حرمت بچ۔ پرانا قمیص دیا، میرے مولا نے لیا، جگہ جگہ سے اسے پھاڑنا شروع کیا، زیب تن کیا، اوپر لباس پہنا، زرہ پہنی، میرے مولا چلے میدان کربلا کی طرف۔ ہائے عزادار حسین آئے۔ جب انسان اکیلا بچ جائے نا، اپنے دوست یاد آتے ہیں۔ حسین آئے کربلا کے میدان میں، صدائیں دینا شروع کی، یا ابطال الصفا، یا فرسان الہیدا، اے میرے شہ سوارو، کدھر چلے گئے؟ اے حبیب کدھر؟ مسلم کدھر؟ کدھر چلے گئے غازی؟ مالا مالی انادیکم فلا تجیبوننی، میں آوازیں دیتا ہوں، جواب کیوں نہیں دے؟ مجھے جواب دو۔ جب کوئی جواب نہیں آیا نا، ایک مرتبہ کہا، میں جانتا ہوں جدھر تم چلے گئے ہو ادھر سے کوئی جواب نہیں دیتا۔ حسین نے اتمام حجت کیا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی میں غریب کی مدد کرنے والا؟ ہے کوئی زہرا کی بیٹیوں کی چادریں بچانے والا؟ اللہ اکبر۔ حسین ابن علی نے حملہ کیا، اپنے جہاد کے جوہر دکھائے، ہاں صدائیں بلند کی، اب بھوکے کی جنگ دیکھو، اب پیاسے کی جنگ دیکھو، اب حیدر کرار کے بیٹے کی جنگ دیکھو۔ جنگ کرتے کرتے حسین بہت دور نکل گئے، 1950 زخم میرے مولا کے بدن میں لگے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے بدن زخموں سے چور ہوا۔ حاطف غیبی کی آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ حسین اپنا وعدہ پورا کرو۔ وعدہ پورا کرنے کا نام آیا، حسین نے نیام میں تلوار ڈالی، پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔
حسین مولا نے رخ موڑا، تلوار کا نیام میں آنا تھا، بکھری ہوئی فوج اکٹھی ہوئی، کسی نے تیر مارا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے نیزہ مارا، بھاگتے ہوئے گھوڑے سے حسین زین سے زمین پہ آئے، اللہ تمہیں کربلا لے جائے جہاں حسین اترے ہیں، جہاں حسین اترے ہیں یہ مقتل نہیں ہے، اترے کہیں اور پہ ہیں، مقتل کہیں اور پہ ہے، گھوڑے سے اترے، جب اٹھتے تھے کوئی تیر لگتا حسین گر پڑتے، پھر اٹھتے کوئی نیزہ لگتا حسین پھر گر پڑتے، گرتے پڑتے اپنے مقتل میں آئے۔ ہائے عزادارو، یہ منظر کتنا مشکل تھی، حسین سجدے میں، سر سجدے میں رکھا، ظالم آپس میں بات کرتے، روح پرواز کر گئی ہے، زندہ ہے۔ شمر نے کہا میں ابھی بتاتا ہوں، ذرا گھوڑے تیار کرو، گھوڑوں کا رخ کرو زینب کے خیموں کی طرح، گھوڑے ادھر چلیں گے، اگر زندہ ہوا سر اٹھائے گا، جیسے ہی گھوڑے دوڑے حسین نے سر اٹھایا، غیرت کرو ابھی تو میں زندہ ہوں، ابھی تو میں زندہ ہوں۔ بس عزادارو، ایک ظالم خنجر لے کے بڑھا آیا حسین کے سرہانے پر، میرے مولا کے سر کو قلم کرنا شروع کیا۔ صرف دو منزلیں عزادارو، ایک مرتبہ سر کا قلم ہونا تھا، کربلا میں زلزلہ آیا، زینب کبریٰ دوڑتی ہوئی اس خیمے میں آئی جہاں سجاد سویا ہوا تھا۔ سجاد آنکھیں کھول، کربلا میں زلزلہ ہے، ایک مرتبہ خیمے کا پردہ ہٹا، نیزے پہ بابا کا سر دیکھا، کہا السلام علیکہ یا بابا، بابا سجاد کا سلام، بابا سجاد کا، ادھر سے گھوڑا ہلاتا ہوا خیمے کے دروازے پہ آیا، سکینہ دروازے پہ کھڑی تھی، ایک جملہ کہا، یا فسفر صحابی حل سوکیابی ہم قتلات شارا، بتا میرا بابا پیاسا تھا، کسی نے پانی پلایا یا پیاسا مارا؟ ماتم حسین، یا حسین